یونس ابن متہ انگریزی میں یونس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے ایک رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے ایک شہر نیو میں بھیجا گیا تھا جس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نیو کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نیو کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بھرا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص حضرت یونس کو ایک رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی۔ لیکن نیو کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ یونس علیہ السلام کو حوصلہ نہیں ملا۔ وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف دلاتے رہے اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتے رہے جو عاد، سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم اور ہمارے آباؤ اجداد کئی برسوں سے ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود اب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ہونے دو، وہ لوگ ہنسے اور یونس علیہ السلام کو بتایا کہ وہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مایوسی ہوئی، ان نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ان نے نیو شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس امید پر کہ کوئی ایسی جماعت مل جائے جو انہیں قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا جو اللہ کے غضب کو تھوکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس علیہ السلام کا اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ عاد، سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نئے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا، اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی یونس علیہ السلام کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکیں۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نیو سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے مسافر بردار بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے تھے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کریں۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوفزدہ ہونے لگے کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ ڈیک میں بھرنے لگا اور جہاز کو آہستہ آہستہ ڈبونے لگا۔ جیسے ہی طوفان رات بھر جاری رہا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیں تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی، عملے نے جہاز کا اضافی بوجھ باہر پھینک دیا، لیکن جہاز ڈوبتا چلا گیا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تو اسے ایک آدمی کی جان قربان کرنی پڑی۔ جیسا کہ اس زمانے میں مردوں میں ایک عام رواج تھا، کپتان نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام چنا گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس ایک جوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرعہ ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا اور یونس علیہ السلام کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ مردوں نے یونس کو پھینکنے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم یونس علیہ السلام سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں، وہ کشتی پر ہماری برکت ہے، وہ بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی پر ہے، ہم اس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں،
चुनांचे उन्होंने तीसरी बार कुरा डाला और यूनुस अलैहि अस्सलाम का नाम दोबारा जाहिर हुआ। लोग हैरान रह गए, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम जानते थे कि ये अल्लाह का फैसला है, क्योंकि उन्होंने अपने रब की रज़ामंदी के बगैर अपनी कौम को छोड़ दिया था। चुनांचे यूनुस ने जहाज से बाहर समंदर के बीच में अंधेरी गज़बनाक लहरों में छलांग लगा दी। जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया, समंदर की सबसे बड़ी वहेल ने यूनुस अलैहि अस्सलाम को पानी से टकराते ही निगल लिया। यूनुस अलैहि अस्सलाम, जो बेहोश थे, बेदार हुए कि अपने आप को अंधेरे में लिपटा हुआ पाया। उन्हें यकीन था कि वो अपनी कब्र में है, लेकिन जैसे ही उनके हवास बेदार हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि वो अपनी कब्र में नहीं बल्कि एक बड़ी मछली के पेट में है। वहेल के पेट की गहराई में हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, मैं तुझे ऐसी जगह सजदा कर रहा हूं जहां से पहले किसी ने तुझे सजदा नहीं किया, मछली के पेट में। फिर अपने अल्लाह को पुकारते हुए कहा कि तेरे सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं। तस्बीह हो अब, बेशक मैं ज़ालिमों में से हो गया हूँ। गहरे समंदर की मखलूक ने हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम की दुआएं सुनी और वहेल मछली के गिर्द जमा होकर अल्लाह की हम्द व सना के जश्न में शामिल हो गए। यूनुस अलैहि अस्सलाम की तौबा से अल्लाह रहमन बहुत मुतासिर हुआ। अल्लाह ने वहेल को हुक्म दिया कि वो रसूल को करीब तरीन साहिल पर थोप दे। वहेल ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और करीब तरीन साहिल पर तीर कर यूनुस अलैहि अस्सलाम को बाहर निकाल दिया। वहेल के पेट में तेजाब की वजह से यूनुस अलैहि अस्सलाम का जिस्म सूज चुका था। सूरज और हवा से कोई हिफाजत नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम के ऊपर एक दरख्त उगाने का हुक्म दिया ताकि आपको खाना और साया मिल सके। अल्लाह ने आपको मुआफ़ कर दिया और बताया कि अगर उनकी मुखलिसाना दुआ न होती तो यूनुस क़यामत तक वहेल के पेट में रहता। जब यूनुस अलैहि अस्सलाम मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए तो उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए वापस नैनवा का सफ़र किया। अपने आबाई शहर पहुंचकर यूनुस अलैहि अस्सलाम हैरान रह गए। नैनवा की पूरी आबादी इस्लाम कबूल कर चुकी थी और उनकी आमद का इंतज़ार कर रही थी। यूनुस अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम के साथ मिलकर अपने रब को सजदा किया और उसकी तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा किया। यूनुस अलैहि अस्सलाम वाहिद पैगंबर थे जिनकी पूरी उम्मत ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूनुस अलैहि अस्सलाम की कौम के बारे में फरमाया, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 98। तो क्यों ऐसा न हुआ कि कोई कौम ईमान ले आती ताकि उसका ईमान इसे नफ़ा देता, लेकिन यूनुस की कौम जब ईमान लाई तब हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में रसवाई का अज़ाब हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें फ़ायदा उठाने दिया। ला इलाहा इल्ला व अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। तेरे सवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं ही अपनी जान पर ज़ियादती करने वालों में से था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं कि अगर किसी पर को मुसीबत और आजमाइश आ जाए तो वो इसे पढ़े तो उसे इससे नजात मिल जाएगी। वो यूनुस अलैहि अस्सलाम की दुआ है।